السلام علیکم، میں ہوں عدیل چودھری۔ ایک نیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو سینسر۔ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کو ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں، کس طرح پیٹرول کو دن بدن عوام کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ روس سے پیٹرول آنے کے بعد عوام کو سستا پیٹرول ملے گا، اور عوام کی نظریں اس وقت حکومت پر ہیں اور اس وقت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ جھوٹا بیانیہ عوام تک پہنچایا کہ روس سے پیٹرول آنے کے بعد سستا پیٹرول عوام تک پہنچے گا۔ ہم نے دیکھا ایک بار بھی بتایا گیا کہ روس سے پیٹرول آ چکا ہے، دوسری بار بھی یہی بتایا گیا کہ پیٹرول جو ہے وہ روس سے آ چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روس والا سستا پیٹرول کون سی عوام کو دیا گیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، کون سے لوگوں کو دیا گیا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو پیٹرول دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے اور 20 روپے پھر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب بات کریں، اگر ہم 5 روپے سستا کرنے کے بعد حکومت عوام کو لالی پاپ دے کر 5 روپے سستا کر کے ان کو عوام کو خوش کرنے کے بعد 20 روپے مہنگا کر دیتی ہے پیٹرول، اور بتایا جاتا ہے کہ پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے، لیکن روس والا پیٹرول عوام کو نہیں دیا گیا۔ یہ پیٹرول روس سے آیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے اس وقت کہ کیا وہ پروٹوکول مافیا کو دیا جا رہا ہے؟ ان کی پروٹوکول کی جو 10 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں، کیا وہ پیٹرول صرف انہیں دیا جا رہا ہے، یا آپ کے پروٹوکول کے لیے تمام سرکاری لوگوں کو وہ پیٹرول دیا جا رہا ہے اور عوام کی پہنچ سے دور رکھا جا رہا ہے؟ اب اگر ہم بات کریں کہ پیٹرول کے بعد اگر ہم بات کریں حکومت کے ساتھ معاہدے کی، سارے پیٹرول والے معاملے کے بعد تحریک لبیک پاکستان بھی گزشتہ دنوں سڑکوں پر نظر آئی اور احتجاج کرتے نظر آئی پیٹرول کے معاملے پر، اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ پیٹرول کو سستا کیا جائے، اور حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم بھی کیا اور معاہدہ بھی ہوا۔ معاہدے کے تحت بتایا گیا کہ 2 ڈیٹس کے اندر ہم سستا کریں گے، پیٹرول کو سستا کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس معاہدے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور کچھ روپے سستا کرنے کے بعد پیٹرول کو دوبارہ مہنگا کر دیا گیا، اور اس طرح تحریک لبیک پاکستان کے معاہدے کو حکومت نے رد کر دیا اور ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پورا نہیں کر سکی۔ ایک طرف پیٹرول پمپ مالکان، ایک طرف پیٹرول پمپ ڈیلر، اور وہ لوگ جو 2-4 دن پہلے ہڑتال کرنا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے سنا تھا کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو پیٹرول پمپ مالکان نے اور ڈیلرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے پاکستان کے اندر اپنے پیٹرول پمپ بند کر دیں گے، اور اب پیٹرول پمپ نہیں کھلیں گے، اور 2 دن کی ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا۔ اور وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے اس وقت پیٹرول پمپ مالکان سے، ڈیلر سے اور ان تمام لوگوں سے، اس اشرافیہ سے اور اس مافیا پیٹرول پمپ مافیا سے مذاکرات کیے، اور وہ آج تک اندرونی کہانی مذاکرات کی سامنے نہیں آ سکی کہ اس وقت کیا ایسے مذاکرات ہوئے جو عوام کو اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد عوام پر سارا بوجھ پیٹرول کا ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس بات پہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور یہ چند پیٹرول پمپ مافیا مالکان ڈیلر ایک طرف ہیں، کیونکہ 23 کروڑ عوام کی نہیں سنی گئی، ان لوگوں کی نہیں سنی گئی جنہوں نے حکومت کے ساتھ معاہدے کیے، سنی ان کی گئی جن کے پاس اشرافیہ ایک پورا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، جو پیٹرول پمپ مافیا تھے ان سب کی سنی گئی، اور پیٹرول کو ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا اور حکومت نے عوام کی پہنچ سے دور کر دیا۔ یہ 2 دن کی مہمان حکومت عوام پر نہ جانے ابھی کس کس طرح کے بوجھ ڈالے گی اور عوام کو کس قدر اور دن بدن رولانے کی تیاریاں کر چکی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کے بعد بھی حکومت اپنے فیصلے یہاں ختم نہیں کر رہی، اس کے بعد بھی کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس سے عوام کو تنگ کر کے یہ حکومت نگران حکومت کے حوالے کر دی جائے گی، کیونکہ یہ مستقبل میں بھی دوبارہ حکومت میں آنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے خواہشمند نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی خواہشیں ہیں، لیکن
عوام کا فائدہ کہاں ہے، عوام کو ریلیف کون دے گا؟ اور کچھ تو ہیں جو 4 بار حکومت کر کے دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور واپس آ کر دوبارہ ملک واپس آنے کے خواہشمند ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان میں آئیں اور ہماری نااہلی کو ختم کر کے ہم دوبارہ حکومت میں وزیر اعظم بنیں۔ لیکن اگر آپ سب کو حکومت کی اور اپنی کرسی کی اتنی لالچ ہے، اور اتنی اگر آپ کو کرسی سے محبت ہے، تو عوام کو ریلیف کون دے گا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ سے بھی میرا سوال ہے اور حکومت سے بھی ہے۔ روز آئے روز حکومت تو چینج ہو جاتی ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے میں اب تک کوئی بھی حکومت ہمیں کامیاب نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا اس سب کے پیچھے کسی اشرافیہ کا ہاتھ ہے یا کسی مافیا کا ہاتھ ہے جو عوام کو ریلیف نہیں پہنچنے دیتے؟ اگر پیٹرول کی پرائسز 50 روپے اگر بڑھا دی جائے یا انکریز ہو جائے، تو مہنگائی کے اندر بھی ایک ہم اضافہ دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا اضافہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہی مہنگائی کم کر دی جائے اور 20-25 روپے پیٹرول سستا ہو جائے، تو کیوں مہنگائی کم نہیں کی جاتی؟ کوئی اس پر ایکشن لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جس کی جو مرضی ہے وہ چاہ رہا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اس طرح کا وہ اپنے ریلیف کے چکروں میں، اپنے مافیا کے چکروں میں ہر کسی کو اپنے اثاثوں کی پڑی ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر روز ایک نیا بل پاس کیا جا رہا ہے۔ اور اس بل کے متعلق آپ مجھے بتائیں، گزشتہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، کوئی ایسا ایک قومی اسمبلی کے اندر بل بتا دیں جس بل کے اندر عوامی مفاد ہمیں نظر آئے، عوام کا فائدہ نظر آئے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنی نااہلیاں ختم کرانے کے لیے بل پاس کر رہے ہیں، اور کبھی تو اپنے اشرافیہ کے لیے بل پاس ہو رہے ہیں، کبھی اپنی تنخواہوں کے لیے بل پاس ہو رہے ہیں، اور کبھی اپنی مراد بڑھانے کے لیے بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کے 15 لوگ آتے ہیں اسمبلی کے اندر، 15 لوگ قرارداد پیش کر دیتے ہیں، اور وہ قرارداد منظور ہو کر پاکستان کا قانون بن جاتی ہے۔ اب یہ کس آئین میں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے منتخب کرنے والے 23 کروڑ لوگ وہ اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، لیکن ان کے نمائندوں کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ان میں سے چند گنے چنے لوگ اپنے مرضی کا بٹھا کر قرارداد پیش کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو الیکشن نہیں، یہ تو اس عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ بلکہ کہا جائے کہ عوام نے جو منتخب کیے اپنے لوگ، وہ آج فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں جو حکومت کے من پسند لوگ ہیں، یا جو اشرافیہ کے من پسند لوگ ہیں، آج وہ ہمارے فیصلہ